اپنی حد کراس کر کے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ غزل. میرے ساتھ موجود ہیں ہیومن رائٹس ونگ کی ایکس پریزیڈنٹ صاحبہ انیلا یاس چودھری. پاکستان مسلم لیگ کاف سے بھی ان کا تعلق ہے. ابھی یہ ایڈیشنل سیکرٹری انفارمیشن ہے. آئیں ان سے بات چیت کرتے ہیں اور آپ کی ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. انیلا صاحبہ، ابھی یہ جو ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے، آپ کیا میسج دینا چاہیں گی ان کو؟ میں جی ہیومن رائٹس منسٹری میں اعظم نذیر تارڑ صاحب کو میں میسج دینا چاہوں گی کہ سر، پاکستان میں ظلم جو ہے نا وہ اپنی حد کراس کر کے آئے دن ہم چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات دیکھتے ہیں. آپ کی 2 سال سے لے کے 17 سال تک کی بچی محفوظ نہیں ہے. آپ کی خواتین محفوظ نہیں ہیں. خواتین اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں. جیسے کہ یہ واقعہ ہوا بچی کا G13 میں. وہ ثنا ایک 17 سال کی بچی تھی جس کو قاتل نے گھر میں گھس کے مارا. 17 سال کی بچی تھی. آپ کی 2 سال کی بچی، 3 سال کی بچی زیادتی کا شکار ہو جاتی ہے. آپ کے بچے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں. آپ کے بچے گلی میں محفوظ نہیں ہیں. آپ کے بچے اسکول میں، آپ کے بچے مدرسے میں محفوظ نہیں ہیں. اور خواتین تو قبر میں بھی محفوظ نہیں ہیں. ماضی میں جب میں ہیومن رائٹس ونگ کی پریزیڈنٹ تھی، بہت سارے میرے پاس آتے تھی، انکوائریز آتی تھیں کہ میڈم یہ زیادتی ہو گئی ہے جی، گاؤں میں قبرستان میں جی قبر کھولی ہے اور خاتون کے ساتھ زیادتی ہو گئی. تو عورتیں اگر قبر میں بھی محفوظ نہیں ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ دنیا پھر خواتین کے لیے ہے. تو میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی اعظم نذیر تارڑ صاحب سے کہ سر، اس پہ آپ لوگوں کو کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہمارے بچے ہمارا فیوچر ہے. اور جو ورکنگ ویمنز ہیں جو اپنے بچوں کو گھروں میں چھوڑ کے آتی ہیں، وہ کام اس طرح سے نہیں کر سکتی جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی پریشانی کی جو وجہ ہوتی ہے وہ ان کے گھر پہ بیٹھے ہوئے بچے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں بچوں نے قاری صاحب کے پاس پڑھا ہوگا، قاری صاحب کا بیہیویئر کیسا ہوگا، ٹیوشن ٹیچر کیسا پڑھا رہا ہوگا، اسکول میں کیا معاملات ہوئیں گے، گھر میں کک کے کیا معاملات ہیں، ڈرائیور کے کیا معاملات ہیں. تو یہ چیزیں خواتین کے لیے بڑی تکلیف دہ ہیں. اس کے لیے کوئی سدباب کریں. اور میرے خیال میں پاکستان کے اندر قانون جو ہے وہ اتنا بھی کالا نہیں ہوا ابھی کہ سزا نہ دی جائے کسی کو. آپ 10 بندے اٹھا کے ان کو لٹکا دیں. آپ اٹھائیں ان کو، جن کو آپ عمر قید یا آپ انجیکشن والا بھی ایک صاحب آئے تھے جنہوں نے کہا تھا جی مجرم جو ہے اس کو آپ انجیکشن دے دیں. ہمیں نہیں پتا کس کو انجیکشن ہوا ہوا ہے اور کس کو نہیں ہوا ہوا. تو آپ کے لیے بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی والا. اس کے اوپر کوئی ایکشن لے لیں. ہمارے ملک میں ہم لوگ اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں رہے. اور میرے خیال میں 10 بندے اگر آپ لٹکا دیتے ہیں نا مجرم، ان کو آپ عمر قید نہ دیں، ان کو 14 سال 7 سال کی سزا نہ دیں، آپ ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکائیں. ضیاء الحق کے دور میں ایک ڈرائیور نے یہ حرکت کی تھی. جب اس کو لٹکایا گیا تو میرے خیال میں 10-15 سال تک کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا. آپ کے سامنے بہت سارے کیسز ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں، بہت سارے ایسی کیسز ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس پہ سخت سزا دے دیں تاکہ یہ ہمارے ملک سے یہ چیز ختم ہو جائے. ہمارے بچے ہمارا فیوچر ہے اور ہمارا فیوچر تباہ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے جو ہے میں حکومت پاکستان سے بھی اپیل کروں گی کہ اس کے لیے کوئی لائے عمل بنائیں، کمیٹیاں تشکیل دیں، لوگوں کو آگے لے کے آئیں جو کام کریں اس پہ، اور اس چیز کو ہم ختم کریں اپنے ملک سے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ وقت دینے کے لیے. غزل لائف سے اب تک کے لیے اتنا ہی. جڑے رہیں، دیکھتے رہیں. اللہ حافظ.